السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل خواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی گئی. ایک بل پیش کیا عبدونی عزیز نے کچھ عرصہ قبل اور جس کو منظور کر لیا. یونانیمس ایک قبولیت تھی یا اس کا اپروول تھا پارلیمنٹ کی جانب سے، کیونکہ اس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خاص کر کے وہ علاقے، جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، سدرن پنجاب کی سائڈ کی بات کرتے ہیں، یا کچھ علاقے بلوچستان کے بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کے مسائل تھے کہ کسی بھی خاتون کو جب اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی یا اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہوتا تھا تو اس کو اس کی جائز پراپرٹی جو اس کا شیئر بنتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے بھی قانون سازی کی گئی کہ اس کو کس طریقے سے پروٹیکشن دی جائے، تحفظ دیا جائے، اور اگر اس کے بھائی یا اس کے وہ لوگ جو کنسرن ہیں جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا اس کو کسی طریقے سے دور رکھتے ہیں اس کے حق سے، تو ان کو کس قسم کی سزا دی جائے گی. اس حوالے سے بھی کچھ امینڈمنٹ کی گئی. پھر اس کے بعد فورسڈ میرجز کا ایک بہت زیادہ کلچر تھا کہ جناب زبردستی شادی لڑکی کی کرا دی جاتی تھی، یا خاص کر کے جو ایک وہاں پر ایک اور سیٹ اپ ہے جس میں ونی ہوتا ہے یا ایکسچینج ہوتا ہے یا ایکسچینج میں کہ جی کسی کا خاندان میں کوئی قتل ہو گیا تو اس کے کمپنسیشن میں 2 لڑکیوں کی یا 1 لڑکی کی شادی کر دی گئی یا اس کو دے دیا گیا. اس حوالے سے بھی قانون سازی کی گئی. اور ایک اور امپورٹنٹ ایشو تھا، خاص کر کے یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ غالباً ان فیملیز میں جہاں پر لینڈ ہولڈنگز بہت زیادہ ہیں اور بیٹیاں ہیں اگر، تو ان کی قرآن سے شادی کر دی جاتی تھی. اور اس صورت میں بھی اس چیز کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی طریقہ غالباً نہیں ہے، اس طرح ہو نہیں سکتا. اس صورت میں بھی سزا کا تعین کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک تو چلو ہو گیا نا قرآن سے شادی کی گئی، اور ایک یہ بھی تھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا جائے کہ جناب ہم شادی نہیں کریں گے، ساری زندگی ایز اے سنگل پرسن گزار دی جائے گی. تو اس صورت میں بھی قانون سازی کی گئی. یہ امپورٹنٹ بل تھا خواتین کے تحفظ کے حوالے سے. آج کے پروگرام میں ٹوٹل ڈسکشن ہوگی کہ یہ بل ہے کیا، اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح کی جائے گی، کس طریقے سے اس کو لاگو کیا جائے گا ان دور دراز علاقوں میں جہاں پر ابھی بھی عورت بہت سپریسڈ ہے، بہت زیادہ پریشر میں ہے، بہت زیادہ اوور میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں وہ رہ رہی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 52% آف آر پاپولیشن، اگر ہم 18 کروڑ کی بات کرتے ہیں تو 9.9 کروڑ کی آبادی خواتین پر مشتمل ہے. اسی سبجیکٹ آج کے پروگرام میں بات ہوگی. میں آپ کے اپنے مہمانوں سے تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہیں شہناز وزیر علی، ممبر ہیں قومی اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کی. بہت بہت شکریہ میم، آپ پروگرام میں آئیں. ان کے برابر میں تشریف رکھتی ہیں بشرا گوہر، ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق، اور خاص کر کے اس صوبے سے جہاں پر ہم بات کریں گے کہ کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی خواتین کے تحفظ کے حوالے سے اور خاص کر کے ان کے رائٹس کے حوالے سے کافی ایشوز بھی ریز ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں آئے. شہناز وزیر علی، یہ 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. وی وونٹ گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز کہ یہ سیکشن 310A ایکٹ 10LV آف 1860 کیا تھا، بیکاز پیپل وونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ میں موٹے موٹے الفاظ میں سمجھے کہ کیا قانون تھے پہلے اس کے لیے اور اب کیا اتنا بڑا اس میں امینڈمنٹ کیا گیا اور کس طریقے سے اس کو اپروول ملا. اصل میں تو جی یہ جو قانون جو پرسوں منظور کیا متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی میں جی، اس طرح کا قانون کبھی کوئی پہلے نہیں منظور کیا گیا. اس کے اصل میں 2 حصے ہیں ایک لحاظ سے. ایک تو وہ ہے کہ وہ حرکتیں جس کے ذریعے ایک عورت کے ساتھ کو جبرن شادی کرائی جاتی ہے یا اس کو خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے یا اس کو کسی اپنی وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، اس قسم کے حرکتیں جو ہیں جو ایک خاندان کے اندر ہوتی ہیں یا ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، اس کو روکنے کے لیے اور اس قسم کی حرکتوں پر سزا، جیل کی سزا اور اچھے خاصے بھاری جرمانے، یہ ہے جی ہاں 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک اور 3 سال سے لے کے 7 سال تک کی قید کی بھی سزا اس میں شامل ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو جی کرمنل جو پاکستان پینل کوڈ ہے نا، اس میں بھی امینڈمنٹ کرنی لازمی ہوتی ہے. تو قانون ایک مسودہ جو ہے وہ ایک تو یہ بتاتا ہے کہ کس کس قسم کی چیز یا جو بیہیویئر ہے یا جو ایکشنز ہیں کسی فرد کے جس کے ذریعے ایک خاتون کو، جیسے میں نے بھی کہا، جبرن شادی میں زوری شادی کروا کے نکاح پڑھوایا جائے یا اس کو وراثت سے محروم کیا جائے،
وہ اس کی ساری تفصیل اس میں دی جاتی ہے. اس کی جیسے لیگل لینگویج ہوتی ہے قانون سازی میں یہ ساری چیزوں کی ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں کرمنل کوڈ جو ہے اس میں ترمیم آتی ہے. تو اس لیے اس بل کا نام آپ نے دیکھا ہی ہوگا, اس میں ہے دا پریونشن آف اینٹی ویمن پریکٹسز کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2008. یہ ہماری دنیا عزیز صاحبہ ہیں, آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, پی ایم ایل کیو سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے پرائیویٹ ممبرز ڈے پر یہ بل جو ہے پریزنٹ کیا. اس کی کلوز بائی کلوز ریڈنگ ہوئی اور یہ منظور ہوا. یہ 2-3 سٹنگز میں اس لیے ہوا کیونکہ جب کلوز بائی کلوز ریڈنگ ہو رہی تھی تو کچھ ممبران تھے جنہوں نے 2-3 چیزوں پر کچھ تشویش کا اظہار کیا, کچھ سوالات کیے, تو ہم نے سوچا بہتر یہ ہے کہ ہم اس پر مکمل طور پر جائزہ وزارت قانون سے دلوا کر اور پھر یہ چیز واضح ہو جائے تو پھر یہ دوبارہ اسمبلی میں لایا گیا. اب یہ ہوا ہے کہ اس پر ایک تو اتفاق رائے تھا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ خواتین سے متعلقہ اور خواتین کے حقوق سے متعلقہ کوئی قانون سازی جب ہو. آپ نے یہ دیکھا ہے اس پارلیمان میں جتنے بھی ایسے قانون لائے گئے ہیں اس میں متفقہ طور پر یہ قانون نیشنل اسمبلی نے پاس کیے ہیں, یعنی کہ ساری جماعتیں اپنی پرٹیکولر پولیٹیکل پوزیشنز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, اور میں یہ ضرور کہوں گی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عورتوں کے حقوق میں مکمل یقین رکھتی ہے, اور مجھے اسی طرح یقین ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جس کی وائس پریزیڈنٹ ہیں بشرا گوہر صاحبہ, تو اور ایم کیو ایم, کاف, نون, انڈیپینڈنس, پی ایم ایل, فنکشنل وغیرہ سب نے اگری کیا کہ جی یہ ایک ایسا ایشو ہے اور یہ ایسی روایتیں ہیں جس کو اب ہم قانون سازی کر کے معاشرے سے پاک کریں گے. تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت ایک بڑی بات ہے. اور اس میں آج میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی جو کہ انتخابات میں جنہوں نے بوائیکاٹ کیا اور ایوانوں میں موجود نہیں ہے, اسمبلی کے ایوان میں موجود نہیں ہے, انہوں نے بھی اس بل کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے. ٹھیک. تو اچھا مشکور یہ بتائیے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کشمالہ طارق نے بھی ایک خواتین کے حوالے سے ایک بل پیش کیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, اس کا بھی اسٹیٹس کیا ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ کیونکہ I mean I don't, there's so many bills that come to the National Assembly I can't especially لیکن اس کے حوالے سے ہم آگے بات کر کے چلتے ہیں. میم اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو میم ہمارا جو معاشرہ خاص کر کے وہ دیہی علاقے جہاں پر اس کی ضرورت, اب شہروں میں تو ہم نے نہیں سنا کہ قرآن سے کسی کی شادی ہوئی ہو, یا ہم نے یہ بھی نہیں سنا کہ کوئی شہروں میں ونی ہو رہا ہو, خاص کر کے اسلام آباد میں اس طرح کی کوئی بات, لیکن دیہی علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں, سدرن پنجاب میں یا سندھ میں یہ اب یہ ایک بن جاتا ہے, قانون بن گیا, یہ امپلیمنٹ, اب اس کو میم امپلیمنٹ کرنا ان علاقوں میں جہاں پہ کلچر کی ڈومیننس, میل فیکٹر بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے. How would you ensure that? Now, that is the actual problem. نہیں دیکھیں, ابھی تو یہ بل جو ہے تو پہلے when I was chairing the standing committee on women's development تو یہ بل ہمارے پاس آیا 2008 میں. ڈاکٹر دنیا عزیز along with other members اس کو پلیس کیا, سبمٹ کیا, اور پھر اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو جب ریفر ہوا تو ادھر بھی کافی ڈبیٹ اور ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد اس کو کافی اسٹرنجنٹ بھی بنایا گیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے. ساری کمیٹی نے بھی اس پہ متفق تھی کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں اس قسم کے باربیرک وہ ہو رہے ہیں, پریکٹسز ہیں خواتین کے خلاف, اور ان کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. پھر جب نیشنل اسمبلی میں آئی تو یہ 2008 سے یہ اسمبلی میں رہا ہے اور اس کے پروسیس میں چلا ہے. منسٹری آف لا اور سارے کنسرنڈ کے پاس بھی گیا. اسمبلی میں آیا تو مین کنسرنز جب آئی, جب واپس کمیٹی سے اسمبلی میں پریزنٹ ہوا, مین کنسرنز یہ جو بہت ہی زیادہ سخت جو کرمنلائز کیا گیا ہے ان پریکٹسز کو, اور جو سزائیں ہیں اتنی سخت دی ہوئی ہیں, تو لوگوں کے جو کنسرنز ریز کیے تو وہ اس کے حوالے سے تھے. لیکن پھر بھی جب اس پہ ڈبیٹ اور ڈسکشن ہوئی تو ایوری ون اگریڈ کہ یہ سزائیں سختی ہونی چاہیے, کیونکہ اس قسم کے پریکٹسز جو ہو رہے ہیں ان کو ہمیں اس کے راستہ روکنا چاہیے. اب نیشنل اسمبلی میں تو یونانیمسلی چلا گیا. یہ ایک اور بہت اچھی پریکٹس اس اسمبلی میں ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ ممبر کا ایک بل آتا ہے اور اس پہ اتنا زیادہ ڈبیٹ, اور اسی کو گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور اس کا راستہ کوئی روکتا نہیں.
اور جب یہ دونوں نے یہ موو کیا ہوگا میم تب تو شی واز ان اپوزیشن بٹ اٹ واز گیون ڈیو. تو یہ ایک بہت پازیٹیو پریکٹس آ رہی ہے کہ ایک اچھی چیز اگر پرائیویٹ ممبر لاتی ہے تو دیٹ وڈ انکریج ادر ممبرز آلسو ٹو ورک آن بلز اینڈ ریئل ایشوز. پہلے تو یہ ہوتا تھا جیسے آپ پچھلی حکومت کا کہہ رہے ہیں تو وہ تو حکومت کی طرف سے اگر کچھ آ گیا تو اس پہ بات ہوتی تھی, ادروائز نہیں ٹھیک. اچھا اب اس میں ایک چیز تو نظر آ گئی ہے کہ ایک پولیٹیکل ول ہے جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ خواتین کے ایشوز جو ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایز دا لیڈ کولیشن گورنمنٹ ہے تو دے ہیو آلسو ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ کمٹمنٹ. PNP تو ہمیشہ سے آئی تھنک پروگریسو اور انہی چیزوں کے لیے ہماری جدوجہد رہی ہے. اب یہ ہے کہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے تو وہ زیادہ ہمیں واچ کرنا ہوگا کیونکہ یہ اب سینٹ جائے گا. ہمارے ایک بہت اچھا یونانیمسلی پاسڈ بل ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہے. ابھی بھی ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خواتین کو جو درپیش ہے وہ گھر کے اندر ان کو تحفظ نہیں ہے اور ڈومیسٹک ایشو تو وہ لیپس ہو گیا سینٹ میں. پرائم منسٹر گاٹ اپ آن دا فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں, اس نے کہا کہ یہ جب بل پاس ہوا ہی اونڈ دیٹ بل ڈومیسٹک وائلنس کا, اور سینٹ میں جا کے وہ لیپس ہو گیا. کیا وجہ تھی میم اس کی؟ اب اس کے کئی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر ابھی بھی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خواتین کو تحفظ دینا یعنی اس ملک کے فیور میں نہیں ہے, اور اس میں ہمیں ایک بریک کا مجھے اشارہ ہو رہا ہے لیکن آپ لو ٹو آسک کہ مجھے بتائیے کہ ابھی اگر یہ فرض کریں خیر خیریت سے سینٹ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں, آپ لوگ میجورٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر تو ہوپ فلی ایک بڑی اچھی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی آپ لوگوں کے لیے ٹو گیٹ اٹ اپرووڈ. ول جسٹ ٹیک اے بریک ہے جی. بریک کے بعد میں چاہوں گا کچھ لوگ کالز کریں اور خاص کر کے وہ خواتین کالز کریں جن کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. وی ہیو ود اس یہاں پر ہمارے دونوں مہمان موجود ہیں, شہناز وزیر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بشرا گور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ یو کین آلویز آسک یور کوسچنز, یو کین پٹ یور کوسچنز ٹو دیم. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو ہماری جاری ہے جی خواتین کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی کا. گشتبہ آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ بات تھی کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کافی اس میں پروسیجر سینٹ میں اب آگے نیکسٹ جو میں کہہ رہی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس بل لیپس ہوا وہ پریزنٹ ہی نہیں ہوا سینٹ کے اس پہ کہ بھئی وہ آئے سینٹ میں ڈبیٹ ہو, اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ لے کے آئیں. تو ہم تو چاہیں گے کہ اس کو ایجنڈا پہ رکھ دیں, ٹھیک ہے, ڈبیٹ ہو, ڈسکشن ہو, اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو جائیں. لیکن اگر پھر لیپس ہو جائے تو پھر بہت لمبا پروسیجر ہے اس کا, یو سی, بیکاز دین جوائنٹ سٹنگ میں جائے گا اور وہ ہوگا اور وہ بہت لمبا قصہ چلا جائے گا. اب جب ادھر سے پاس ہو جائے گا اور پریزیڈنٹ اس کو سائن کر لیں گے انٹو این ایکٹ, دین اونلی قانون بن جائے گا. تبھی قانون بنے گا اور تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ اب اس کے لیے جو مشینری ایگزیکٹو کی ہے وہ اب انٹو موشن آنی چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے 3 سال میں کافی اچھا کام کیا ہے خواتین کے حوالے سے. کئی ایسے لا بلز بھی آئے ہیں اور اس پہ ڈبیٹ بھی ہوا ہے, کئی ایشوز آئے ہیں, اور بلکہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس جو کافی میجر کامیابی ہے وہ پاس ہوا. تو میم آپ ابھی بریک میں بات کر رہی تھی کہ وہ جو قانون ہے وہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے برابر ہے. بالکل, وہ ہراسمنٹ ود ان دا ورک پلیس اس کے حوالے سے ہے, اور ایک کمیٹی بنتی ہے اور اس کو کوئی بھی جا کے اپنا وہ دے سکتا ہے. اور یہ بھی اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی میں آپ کے کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ باہر ایک آمبڈس پرسن کا دفتر بھی ہے, ادھر بھی جا سکتے ہیں. ملٹیپل آپشنز آ دے. اینڈ یہ لاز جو ہیں اور یہ ریکگنیشن جو ہے تو یہ ایک ڈیٹرنس تو ویلیو اس کی کافی ہوتی ہے کہ ابھی لوگ ایٹ لیسٹ ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں ملک میں. پہلے اٹ واز ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ آپ ہراس ہوں گے, آپ کہیں بھی جائیں تو آپ ہراس ہوں گے, آپ بس میں بیٹھیں تو آپ ہراس ہوں گے, آپ دفتر میں جائیں تو, اینڈ اٹ از این ایکسپٹڈ, اٹ واز این ایکسپٹڈ تھنگ. میں بھی کالر ود اس. جی السلام علیکم. جی السلام جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں برے والا سے وحیدہ بول رہی ہوں. جی فرمائیے, کوشچن کریں پلیز. جی میم آپ سوال کیجیے. ہیلو, آئی تھنک کال ڈراپ ہوگی. جی بٹ اینی وے تھوڑی سی میں جی میم پلیز وضاحت کیجیے. کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل تھا, گھریلو تشدد کا جو قانون تھا, وہ جب سینٹ میں گیا تو سینٹ پہ اس میں بحث شروع ہوئی تو کچھ ممبران نے تشویش کا اظہار کیا اور کچھ آبجیکشن بھی ریز کیے کہ وہ کئی چیزیں اس میں ایکسپٹ نہیں کرتے. اس کے بعد سینٹ میں کس قسم کی چیزوں کے اوپر آتا ہے نارملی ریز کیا جاتا ہے؟ اول تو سب سے بڑی بات یہ گھریلو تشدد کے بل کے بارے میں یہ ہے کہ آج تک اصل میں قانون صرف پبلک سپیسز میں جو واقعات ہوتے ہیں, زیادہ تر قوانین جو ہیں وہ اس قسم کی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ود ان دا اسپیس آف دا ہوم, ود ان دا فیملی جو تشدد ہوتا ہے, جو عام طور پر نظروں پبلک کی نظروں میں نہیں آتا اور کئی دفعہ باقی بھی خاندان والوں کی نظروں میں بھی نہیں آتا. تو ایک عورت کے اوپر جو گھر کے اندر تشدد ہوتا ہے, چاہے وہ میاں کرے, ساس کرے, بھائی کرے, کوئی بھی کرے, فزیکل تشدد کی بات ہے یا ابیوسو بھی اگر کوئی ہے تب بھی؟ دونوں. ہاں ادھر بیسکلی فزیکل وائلنس کی ایک تو ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے کہ کیا مطلب ہے تشدد کا. یہ جو آپ کا یہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے نا, جب کسی اوفینس کو, کسی جرم کو آپ کرمنلائز کریں, یعنی کہ اس کی سزا مقرر کی جائے قانون میں, چاہے وہ جرمانہ ہو, جیل بھیجنا ہو, جو بھی ہو, جب کرمنلائز کیا جائے تو اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ وائلنس کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ ساری اس کے اندر یہ ڈیفینیشن قانون میں دی جاتی ہے. تو جب یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل گیا تو ظاہر اس پہ ڈبیٹ وغیرہ ہوئی, کیونکہ کچھ لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی گھر کے اندر آ کے قانون جو ہے گھر تک پہنچ جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ناجائز قسم کے الزام لگائے جائیں کسی کے اوپر, کسی گھر کے فرد, اور ایک خاتون کوئی اور اپنا مقصد حل کرنے کے لیے یا کوئی اور چیز پانے کے لیے اس قسم کے الزام لگائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی, کہاں سے؟ میں وحیدہ بول رہی ہوں برے والا. جی وحیدہ اپنا سوال کیجیے پلیز. سوال میرا یہ ہے سر کہ جیسے جس چیز پر بات ہو رہی ہے, بحث چل رہی ہے کہ قانون کیا دیتا ہے جو عورت کے گھر میں تشدد ہوتا ہے, کہ ایک اس کا خامند ہے, جیسے میری ہسبینڈ, انہوں نے ایک شادی کر لی ہے, 4 سال سے وہ ایک میرڈ ایک لڑکی, رچ لڑکی کے ساتھ انوالو ہیں. ٹھیک ہے, وہ جس سب خرچہ بھیج رہے ہیں ہمیں, اس کے علاوہ اس بندے کا میرے بچوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, تو اس میں کیا قانون سے میں کیا مدد لے سکتی ہوں؟ اچھا چلیں جی, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا ان سے کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. کوئی آپ کی ڈیورس نہیں ہوئی, کوئی کچھ؟ اچھا انہوں نے آپ سے پوچھ کے شادی کی تھی یا بغیر پوچھے؟ نہیں, میری ان سے فرسٹ میرج شادی, میرے سے 2 دفعہ وہ مجھے ڈیورس دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, 2 دفعہ وہ مجھے ڈیورس دے چکے ہیں. اچھا ٹھیک. اور اب تیسری بار پہ جب میں اپنا حق مانگتی ہوں یا کچھ بولتی ہوں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں بار بار کہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا. تم یعنی مجھے مینٹلی بھی فزیکلی بھی ٹارچرس بندے نے کیا. آپ کا کوشچن وحیدہ, آپ کا سوال میں سمجھ گیا میم. ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھے بغیر دوسری شادی کر لی, 4 سال ہو گئے, لیکن ان کے بچے بھی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ اب 2 انہوں نے دفعہ ڈیورس دے دیا, 3rd ڈیورس ابھی رہتی ہے, اور وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی بات کیا, تم نے کچھ کیا, تو میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا. مطلب ایک تھریٹن کر کے تھی, ہم سائیکولوجیکلی بھی ہم ڈسٹرب اور مینٹلی بھی ہم ڈسٹرب. اب مجھے بتائیں ان کا یہ بنتا ہے اس زمرے میں آتا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں, یہ بات بالکل بجا ہے. خواتین جو ہیں ان کے ساتھ یا ان کا میاں دوسری شادی کر دیتا ہے, یا اور اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک آدمی نے اگر دوسری بیوی لینی ہے تو خاص کچھ ایسی چیزیں وہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ جس کی بیسس پر ایک آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے. پہلی بیوی سے اس نے اجازت لینی ہوتی ہے, پھر یہ بھی واضح ہے کہ اس نے 2 بیویوں کے درمیان بالکل یکساں سلوک کرنا ہے. ویری امپورٹنٹ آپ کا جواب میں چاہوں گا. ایک مجھے ٹائم چیک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں کوئکلی بریک لیتا ہوں. بریک لے کے ٹائم چیک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. گفتگو ہماری جاری. میم ابھی تھوڑا سا کوئکلی اگر اس پہ روشنی ڈال دیجیے کہ اگر ایک خواتین کو, ایک تو میم
میں اپنا کوشچن ریفریز بھی آپ سے کروں گا کہ میم ایک ہسبینڈ ہے جو ایک عورت کو فزیکلی مارتا ہے یا ابیوز کرتا ہے یا گالی دے کر کے بات کرتا ہے یا بچوں کے سامنے اس کو انسلٹ کرتا ہے، میم یہ بھی ابیوسو اس ایلیمنٹ میں آ جائے گا، فزیکل میں بھی آ جائے گا. یہ جو آپ کا قانون ہے یہ اس پروٹیکشن میں تو نہیں آتا نا، اس کے لیے تو ایک سیپریٹ آپ لوگوں نے موو کیا میم؟ جی اس کے لیے گھریلو تشدد کا جو قانون ہے نا وہ ایسی چیزوں کے بارے میں وہ صوبائی ایشو ہے میم. وہ دیکھیے ہاں اب بن گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد خواتین سے متعلقہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب صوبے کی تحویل میں آ گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قانون سازی صوبے کی اسمبلیاں کر سکتی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ کریں گی، کیونکہ جب ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کا بل نیشنل اسمبلی سے پاس کرا کے سینٹ میں بھیجا اور جیسے کہ بشرا گوہر صاحبہ نے پہلے فرمایا وہ پھر میڈیشن کمیٹی میں چلا گیا اور اب اگر وہ جب بھی جوائنٹ ہاؤسز کی سٹنگ ہوگی تو اس میں ہی لایا جائے گا. دوسرا راستہ یہ کہ اب ہماری جورسڈکشن فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل ایریاز میں ہے، اسلام آباد ہے، پاٹا ہے اور فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز ہیں، تو اس کے لیے بھی گھریلو تشدد کا ایک قانون تو بن سکتا ہے اور ایک ماڈل قانون ہے جو پھر پروونسز جو ہیں وہ بھی اپنی اسمبلیوں میں موو کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہماری بہن نے بورے بالا سے ایک سوال پوچھا تھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. قانون یہ کہتا ہے اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ طلاق ہو سکتی ہے. اسلام میں طلاق جو ہے وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن شریف میں اور حدیث کے ذریعے بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں جس کے ذریعے عورت سمجھے وہ ایک شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور مرد سمجھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا یا کوئی بھی ایسی وجوہات ہوں، تو اس کے لیے طلاق جو ہے یہ ایک جائز طریقہ ہے. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ فیملی کو قائم رکھا جائے جہاں پر بچے ہیں اور کہ میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے. اب جب بیوی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے جی گالی گلوچ اور تنگ کرنا اور اس کو کئی چیزوں سے محروم رکھنا، پیسے نہیں دینا یا گھر میں تنگ کرنا، وہ بھی بہت مطلب ہے کہ ایک عورت کے لیے دوزخ کی طرح کو ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ باقاعدہ فزیکل تشدد کیا جائے، اس کو مطلب ہے کہ مارا جائے، اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، اس کے ساتھ ہر قسم کا تشدد کیا جائے. اب عورتیں ایسے حالات میں ظاہر ہے خوف زدہ ہوتی ہیں. اس کا جو کیس ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی آواز بلند کرنے کے لیے اب وہ کون لے کے جائے گا؟ عدلیہ میں کسی وکیل کے پاس، کسی شہری تنظیم کے پاس کون لے کے جائے گا؟ قانون ایک حد تک بہت اہمیت رکھتے ہیں قوانین، لیکن قوانین کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جی معاشرے میں وہ چیز واضح کر دیتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اصولوں کے، روایات کے، آئین کے اور اسلام کے مطابق ہے اور یہ معاشرہ ایکسپٹ کرے گا اور یہ چیز معاشرہ ایکسپٹ نہیں کرے گا اور اس کے لیے اس قسم کی سزائیں ہوں گی. لیکن ساتھ ساتھ خواتین کو بھی ہمت کرنی پڑتی ہے، جرأت دکھانی پڑتی ہے، اپنے حقوق کے بارے میں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. اور عدالتیں ہیں، فیملی کورٹس ہیں، وکلا ہیں، میں نے کہا جیسے شہری تنظیمیں ہیں. کم از کم قانون تو اگر ایک ملک میں ہو تو وہ ایک بہت اہم قدم ہوتا ہے. آگے یہ ہے کہ آگاہی پھیلانی، لوگوں کو بتانا کہ قانون میں کیا چیز ہے، آپ کے حقوق کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں. میڈیا کین پلے اے میجر رول ان دیٹ. بہت بڑا رول ہے. یہ بتائیے گا، دیکھیں جس طریقے سے آپ لوگ کیونکہ پٹھان ہو، آپ لوگ کی سائڈ پہ جرگا کہلاتا ہے، ایک جرگا کا سسٹم ہے. پنجاب میں پنچایت کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ جناب کوئی بھی گاؤں کا ایشو ہے، بیٹھ گئے چند لوگ، کچھ میں بڑے بزرگ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ جناب فلانے شخص نے یہ کیا کہ تو لہٰذا جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سدرن پنجاب سے بھی بہت باتیں ہوتی ہے، بہت ڈفرینٹ ایریا سے کہ کیونکہ جہاز قتل ہوا تھا تو اس کی کمپنسیشن ہے کہ 2 لڑکیوں کی شادی اس فیملی میں کر دی اس قسم کی، ان کی ول کے بغیر. اب مجھے بتائیں کہ اس میں تو پھر بہت بڑی انوالومنٹ ہے نا، ایک خاندان کے شاید 10 لوگ ہوں، دوسرے کے 10-20 لوگ، 25 لوگ. یہ کس طریقے سے اس کو پھر ہینڈل کیا جائے گا؟ ہو شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل؟ پنچایت کا جو بڑا ہے جو فیصلہ دیتا ہے، یا وہ لوگ جو اس کو ایشو کو پنچایت میں لے کر کے گئے ہیں، یا وہ لوگ جن کی ان سے شادی ہوتی ہے؟ سو کس طرح ایشو سالو ہوگا یہ؟ دیکھیں آپ تو اس قانون میں تو بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ فورسڈ میرجز جو ہیں یا جو ایکسچینج
میرجز ہیں تو یہ اس کو کرمنلائز کر دیا ہے, بہت کلیئرلی کرمنلائز کیا ہے. لیکن ویسے وہ بارٹر یا وہ ایکسچینج نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹیوں کو اس طرح ہینڈ اوور کر دیں صلح کے لیے اینڈ تھنگس لائک دیٹ. ویسے بھی یہ جو جرگے ہو رہے ہیں تو وہ غیر قانونی ہیں, جس میں اس قسم کے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, یہ غیر قانونی ہے. اور جرگہ جو پختون کلچر کا ہے تو وہ کنسلٹیٹو باڈی ضرور ہے, لیکن وہ کرمنل اس میں ججمنٹس نہیں دے سکتا. کورٹس جب ہیں, اسی لیے تو ہماری طرف اور اسپیشلی ANP از ویری کلیئر کہ آپ کے پاس یہ پیرالل جوڈیشل سیٹ اپس ہونے ہی نہیں چاہیے. اس ملک میں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کلچر کیسے وہ کہتے تھے یہاں پہ دوسرے جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا ٹائم لگتا ہے, انصاف نہیں ملتا. وہ بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ کے پاس آپ کی جو سسٹم ہے جسٹس نہیں ڈیلیور کر رہی تو لوگ تو اپنے لیے کوئی اور میکینزم دیکھیں گے, وہ بھی کرتے ہیں اور بلیو بھی کرتے ہیں. دیکھیں وہ جرگے میں اگر آپ کی اور میری لڑائی ہو جائے اور کوئی اگر درمیان میں بیٹھتا ہے اور ہماری صلح کرتا ہے تو وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں, تو وہ تو آربیٹریشن, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر ایک کرمنل اور ایک خاتون کی زندگی کا فیصلہ کوئی اب کر دے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے, اس صلح کی وجہ سے اس کو وہ ہینڈ اوور کرتے, تو وہ تو پھر کرمنل اس میں آ جاتا ہے. ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں. یا ایک میم بڑے کنزرویٹو سی فیملی ہے, ایک لڑکی فالز ان لو ود لڑکا, ٹھیک ہے میم, اور اس کا باپ کو پتہ چل جاتا ہے لڑکی کے, وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہوئے ہیں, وہ اپنے بھائی کے بیٹے سے اس کی زبردستی شادی کر دیتا ہے. ایک سچویشن یہ, اور اکثر وہ شادیاں ہوتی ہیں جو یہاں کی فیملیز انگلینڈ میں یا یورپ میں ہوتی ہیں اور یہاں سے آ کے انڈر ایج لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں کہ لڑکی پاکستانی ہونی چاہیے, گوری کے ساتھ ورنہ بیٹا شادی کر لے گا. میم اب یہ دو کیسز جو تقریباً اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, ان کا کیا حساب ہے میم؟ تو وہ فورسڈ میرجز میں آئے گا کہ ابھی آپ یعنی کہ پھر ان کا ٹرائل اگر وہ باہر کا لندن کا وہ بندہ ہے بیسیکلی ہولڈنگ اے بلو پاسپورٹ, پاکستان میں وہ آئے گا تو وہ اس پکڑا جائے گا. اور اگر ایسا سسٹم انٹرپول کو بھی انوالو کیا تو کرمنل لا ہے. بالکل, یہ فورسڈ میرجز میں دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو یہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اور باپ اب زبردستی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. یہ آپ نے بڑا ایک اہم میرے خیال میں نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف کہ دیہات کے علاقے میں جاگیرداری نظام میں سرداری نظام میں اس قسم کی روایتیں اور ریتیں وغیرہ ہوتی ہیں. ہمیں معلوم ہے, اور اخبار اٹھا کے آپ دیکھیں کون سا دن ہے جب آپ کے پاس پتہ نہیں ان کا کیا سارے کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک لڑکی کو اور لڑکے کو لڑکی کی جبرن شادی کر دی, وہ نہیں کروانا چاہتی تھی, اس کے لیے جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا دونوں کو انہوں نے ان کے ساتھ تشدد کیا. اب پڑھے لکھے خاندانوں میں ہوتا ہے, اچھے خاصے کھاتے پیتے پڑھے لکھے خاندانوں میں, جیسے آپ نے کہا کچھ پاکستان کے جو شہری باہر ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ اور ڈومیسٹک وائلنس جو ہے, گھریلو تشدد ہے, یہ صرف دیہات کے علاقوں میں اور جاگیرداری نظام وغیرہ میں نہیں ہے, شہروں میں پڑھے لکھے خاندانوں میں بھی ہے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کیونکہ عورت ڈر کے مارے, اپنے بچوں کے مارے, اپنی عزت کے مارے, اپنے ماں باپ کے نام کی وجہ سے سب چیزوں کو ڈھکتی رہتی ہے. کم از کم آج کی دنیا میں یہ جتنی قانون سازی ہو رہی ہے, آج یہ پچھلے 2008 سے لے کے ابھی تک 15 ایسے قانون جو ہیں پیش کیے گئے ہیں, 2 پاس کیے گئے ہیں, اور کچھ سینٹ میں ہیں, کچھ ابھی انڈر ڈسکشن ہے, انڈر پروسیس ہے, کمیٹیوں میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے چند ماہ میں ایسڈ تھروئنگ بل, جس کا ذکر بشرا صاحبہ نے کیا, ہوم بیسڈ ورکرز کی جو سوشل پروٹیکشن ہے, چھوٹے چھوٹے اپنے گھروں میں جو خواتین بیٹھ کے کام کرتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کو باقاعدہ ان کی جو ان کا معاوضہ ہے وہ نہیں دیا جاتا, اور بڑی مشکل حالات میں ہاری خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, 2-3 سوالات اور میرے ذہن میں میں چاہوں گا اپنے آج کے پینل سے میں پوچھوں. جسٹ ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا کم, لیکن میں کوئکلی چاہوں کہ میم کی طرف چلیں. میم اب ڈفرینٹ تھوڑا سا اس کو لیٹس بائسیکٹ, اس کی ڈائسیکشن بھی کریں اور تھوڑا سا کھولیں, اس کو بھی بتائیے کہ اس میں اور کیا کیا ایشوز ہیں. آپ نے بات کی فاٹا کی, میم وہاں کا کلچر از سو ڈفرنٹ ایون ان دی ادر ایریاز, تو ہاؤ کین بی ایک یونیفارم بل کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ فاٹا کا کلچر
میں وہ وہاں بھی انسان رہتے ہیں, وہاں کے انسان بھی ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں, اور ان کی انسانیت پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ایک پتہ نہیں کسی دوسرے زمانے کے لوگ سمجھنے لگتے. ہم نے ان کو اس انٹیگریشن کی طرف ہم لے کے ہی نہیں آئے ہیں. اب وہی پختون ادھر بھی رہتے ہیں, وہی پختون ہم بھی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ انٹیگریٹ ہو گئے, کچھ کو ابھی رکھا ہوا ہے ایز اسٹریٹجک اسپیسز اینڈ ایسٹس, اور اس کو اسی طرح رکھ رہے ہیں, اور FCR جیسے باربیرک لا کے انڈر ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. The Constitution should extend to FATA. We need to integrate. Will they accept it? They will accept. You see, یہ واحد علاقہ ہے پاکستان کا جس کے لیے وہاں کے لوگوں کی سوچ نہیں, باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی دے نیڈ ایجوکیشن. ہر ایک اپنے بچے, آپ دیکھ لیں فاٹا کے لوگ جو ادھر رہ رہے ہوتے ہیں, کیا ان کے بچے ایجوکیشن نہیں لے رہے؟ کیا ان کے بچیاں یو سی, تو دے آر ایز ہیومن ایز وی آر. تو ان کو اس طرح کے پری ہسٹورک لاز میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اچھا, دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ملٹیپل قوانین یا ملٹیپل سسٹمز ہیں, کہ کہیں جرگا چل رہا ہے, کہیں FCR چل رہا ہے, کہیں ہماری فیڈرل شریعت کورٹ چل رہا ہے, اور کہیں, یہ ساری چیزوں نے بھی بہت ہی مسئلے کریٹ کیے ہیں. اگر ہمارے پاس ایک ہی سسٹم ہو جسٹس کا, اور وہ ڈلیور کرے, وہ صرف سو موٹو پہ نہ ہو, کیونکہ ابھی تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ہی نوٹس لے گا تو کسی کو جسٹس ملے گا, ادروائز ڈسٹرکٹ لیول پہ تو آپ کے کورٹس کام ہی نہیں کر رہے. تو آپ کے جسٹس سسٹم کو بھی آپ نے امپروو کرنا ہوگا. اور یہ اگر ہم کہتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ بھئی یہ ملک اسلامک اور کوئی قانون اسلام سے تصادم میں نہیں ہوگا, تو پھر تو سپریم کورٹ اور ہمارے جو کورٹس ہیں وہ دے شوڈ بی ڈیلنگ ود. یہ فیڈرل شریعت کورٹ کیوں ہے, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کیوں ہے, FCR کیوں ہے, یہ 10 ڈفرنٹ قسم دیٹ کریٹس. اور کہاں پھر آپ کے ٹریڈیشنل سسٹمز ہیں آف ڈیلنگ ود. There's a lot of mess you need to take care of. Quick last couple of minutes for you. میں مجھے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ خواتین جن کو کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے, پھر بڑے خیر اس پہ بھی ہمارے جیل میں مسائل ہیں, بیکاز اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی اے پلیس جہاں پہ کسی کو درست کیا جائے, رادر اس کو اور بڑا مجرم بنا کے باہر نکالتے ہیں. میں وہ خواتین جن کا بچے پیدا ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اف شی از ایکسپیکٹنگ اینڈ شی از جیلڈ, وہ جو بچہ وہاں پہ بڑا ہو رہا ہے نا, کچھ اس کا قانون, وہ بھی تو عورت کا ہی حق ہے. بالکل جی, بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ بہت ہی ناانصافی ہے, اور یہ ظلم ہے, اور یہ ناجائز بات ہے کہ ایک عورت اگر وہ کسی جرم میں مبتلا ہے یا نہیں, یہ تو بات کی بات ہے کہ جب کورٹ فیصلہ کرے گا, پہلے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. جوان لڑکیاں ہوتی ہیں, کئی دفعہ ان کے بچے وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اب بات یہ ہے کہ جیل کے جو رولز ہیں اس کے مطابق یہ ہے, حالانکہ یہ رولز ہر جگہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اور یہ حکومت کا ہی کام ہے, اور ہماری حکومت نے اس کی طرف کچھ توجہ دی ہے کہ جیلز کی جو سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, جو ماحول ہے وغیرہ, اس میں ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ خواتین کے جو سیلز ہیں, جو حصہ ہے جیل کا جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں, وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ ایک خواتین کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ باقاعدگی سے اویلیبل ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے لیے باقاعدہ اس کے کھانے پینے, اس کے لیے دودھ یا جو بھی اور اس کی ضروریات ہیں بچے کی, وہ اس کو دینی چاہیے. اب جیل کا جو بجٹ ہوتا ہے, کئی مرتبہ یہ اس قسم کی چیزیں باقاعدگی سے جیل کے بجٹ میں نہیں ڈالی جاتی. تو قانون تو یہ کہتا ہے, یا میں کہتی ہوں رول اور ریگولیشن جو ہیں, اور جو جیل کا مینیول ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن اصل میں ان کو جو کرنے والی بات ہے نا, وہ تو جب ہوگی جب اس کے اوپر بہت ساری مطلب ہے کہ آوازیں اٹھیں گی اور توجہ دی جائے گی. تو یہ میرے خیال میں اس پہ ایک اور اچھی خاصی بحث ہو سکتی ہے. ایک چیز میں مختصراً جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ویمن ان ڈسٹریس اینڈ ڈیٹینشن فنڈ جو ہے, یہ بھی ایک ایسا قانون ہے جو کہ نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا ہے, منظور کر دیا, یہ سینٹ میں چلا گیا ہے. تو اگر یہ فنڈ قائم ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی, ہمیں امید ہے کہ سینیٹرز, تو کم از کم ایک فنڈ تو قائم ہوگا, تو اس فنڈ کے ذریعے یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایک قانون جب پاس ہو جاتا ہے تو بجٹ پھر ایڈیکویٹ ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا قانون کہتا ہے, جیسے ایون ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, قانون
جب پاس ہو جائے تو پھر آپ کے بجٹ میں ایڈیکویٹ اماؤنٹس ہونے چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے اس سے نہیں نکل رہا, مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل رہا, تو آپ ان چیزوں کے لیے پیسے رکھتے ہی نہیں ہیں. تو جب تک آپ اپنی ترجیحات کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل ویری امپورٹنٹ. جو ایک ہمارا ایک ابھی تک سیکورٹی مائنڈ سیٹ ہے سیکورٹی اسٹیٹ کا, اٹ شوڈ بی کنورٹڈ انٹو, اٹ مائٹ ٹیک لانگ بٹ اٹ شوڈ بی ڈن. تھینک یو سو مچ شہناز وزیر علی, آپ آئیں, بہت بہت شکریہ بشرا گور آپ کا, کیونکہ بیکاز دس از سچ اے لانگ اینڈ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ. میرے خیال میں یہ ایک پروگرام میں کور ہوتا نہیں, اس کے اتنے سارے نقطے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آئی ٹرائی کہ اس کے اوپر اور پروگرامس بھی کریں اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. اینڈ آئی وش آئی کوڈ ٹیک مور فون کالس بٹ بیکاز ٹائم ہے نہیں اتنا. اینی وے جی, آپ سے کل ملاقات ہوگی 8 بجے, اور کل ہم بات کریں گے اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے. سو ڈو واچ اے شو ٹمارو ایٹ 8 o'clock. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.